إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سورۃ النبأ کی تفسیر کا سلسلہ اور اس سورت میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں ان میں ہمارے ایمان کی تجدید اور ہمارے اخلاق کی درستگی اور ہماری زندگی کی اصلاح کے اعتبار سے جو باتیں موجود ہیں ان کا مطالعہ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے، کفار کے اعتراض اور ان کے سوال کو ذکر کیا کہ وہ قیامت کے دن کا کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے تھے، انکار کرتے تھے، شک کرتے تھے، بے وجہ کہ اس کے بارے میں بحثیں نکالتے تھے۔ مقصود یہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں واقعی تحقیق کریں، مقصود یہ تھا کہ اس کا انکار کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ کب آئے گی قیامت بتاؤ، ابھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، لا کے دکھا دو، کیوں آئے گی قیامت، واپس زندہ ہو جائیں گی، اسی جسم میں ہوں گے۔ اس طرح کے کئی سوالات ہیں جو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ مشرکین میں سے ایک بڑا طبقہ تھا جو آخرت کے دن کا سرے سے انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو اس میں شک میں تھا، معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ہوں، ہو سکتا نہیں بھی ہوں۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو مانتا تھا کہ ہاں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن پھر شرکی عقائد کی بنیاد پر یہ مانتا تھا کہ اگر ہم دوبارہ زندہ ہوئے بھی تو ہمارے بت، ہمارے معبود ہم کو سہارا دے کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد کا انکار کیا، اس کی تردید کی، بتایا کہ ویسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، ویسا نہیں جیسا تم مانتے ہو۔ ان کی بات بھی غلط ہے جو آخرت کا، قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کی بات بھی غلط ہے جو اس دن کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس دن ان کے بت، ان کے معبود، جھوٹے معبود ان کو سہارا دے کر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کلا سیعلمون، نہیں، وہ قریب جانیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر نہیں، دوبارہ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، وہ ضرور اس بات کو جان لیں گے، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے امکان پر، اس کے ہونے کے اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شک میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دلیلیں دی جو انسان کے اطراف پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان کی اپنی زندگی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس کے لیے آخرت کے دن کے ہونے کو ممکن بتاتی ہیں، بلکہ یقینی بناتی ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اور ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ انسان کا سو کر اٹھنا، مرد اور عورت کا پیدا ہونا، ماں کے پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا، اور اسی طرح سے بارش کا برسنا، اور اسی طرح سے اناج کا، چیزوں کا زمین سے اگنا، اور بہت ساری چیزیں اللہ نے اس باب میں ذکر کی، ان کا مطالعہ ہم پچھلے دروس میں کر چکے ہیں۔ اب جو آیات سامنے آئیں گی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اس دن ہوگا کیا، اس کا آنا ٹلنے والا تو نہیں، اور اس دن سے تم بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا،
یوم الفصل اس کا ایک وقت مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور یہ وہ دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا تو فوراً تم سب کے سب فوج فوج گروہ گروہ جماعت جماعت حاضر ہو جاؤ گے. ان دو آیتوں میں اللہ نے بتایا وہ دن مقرر ہے، طے ہے. بھولنے والے کے بھولنے سے وہ زائل نہیں ہو جائے گا، ٹل نہیں جائے گا. انکار کرنے والے کے انکار سے وہ دن ختم نہیں ہو جائے گا، کل عدم نہیں ہو جائے گا. اس کا وقوع، اس میں شک کرنے والا اس کو پھیر نہیں پائے گا. انسان اگر نہ مانے کسی سچائی کو تو کیا سچائی ٹل جاتی ہے؟ نہیں. نہ ماننا سچائی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، نہ ماننا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. قیامت کے دن کا انکار قیامت کے دن کو پھیر نہیں سکتا ہے، لیکن وہ تیری زندگی کو برباد کر سکتا ہے. تیرا نہ ماننا تیرے لیے نقصان ہے، اس سے قیامت کے دن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس دن جب وہ دن آئے گا، اس دن کو تو ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا تو اس دن حاضر ہوگا. اپنے آپ کو حاضر ہونے سے تو بچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے آ جائے، میں نہیں آؤں گا، نہیں، تجھ کو آنا پڑے گا. اس کو ٹالنا کسی کے بس میں نہیں، اس سے بھاگنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ قیامت کا دن ٹلنے والا نہیں، وہ طے ہے. وہ طے ہے، جب آنا ہے وہ آ کے رہے گا. اللہ کے پاس اس کی تاریخ، اس کا دن، اس کا وقت متعین ہے، وہ ڈیسائیڈڈ ہے. اس میں پھیر بدل ہونے والا نہیں، اس میں چینجز نہیں ہے. وہ آ کر رہے گا، وہ ٹلے گا نہیں، اس کا وقت متعین ہے. ایک. دو، جب وہ وقت آ جائے گا تو کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس دن سے بھاگ سکے، حاضر ہونے سے بچ سکے. میں نہیں آؤں گا حساب کے لیے، حساب کے لیے، اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے سب کو آنا پڑے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. لہٰذا ان دو آیتوں کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یوم الفصل کو یوم الفصل کیوں کہا گیا، اور سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کی تفصیلات کیا ہے، کتنے سور پھونکے جائیں گے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، کون سور پھونکے گا. کئی سوالات ہیں. اور فوج در فوج آئیں گے کا کیا مطلب ہے. ہو سکتا ہے آج پوری بات نہ ہو، لیکن سلسلہ چونکہ یہ جاری رہے گا تو ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور قرآن کریم میں اس بات کو اور کہاں پر بیان کیا گیا ہے، احادیث اس سلسلے میں کیا بتاتی ہیں، سلف کے اقوال کیا ہیں، اور اہل علم نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے. اس روشنی میں ہم قرآن کریم کی ان دو آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شاید آج ایک ہی آیت پر بات ہو، لیکن انشاءاللہ مزید ہم آگے سلسلہ اس کا جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. یوم الفصل یقیناً اس کا وقت مقرر ہے، اس کا ٹائم فکس ہے، چینج نہیں ہونے والا ہے. اللہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہے. سوال ہے کہ یوم الفصل کون سا دن ہے. ظاہر بات ہے جس سیاق میں بات ہو رہی ہے، جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہ قیامت کا دن ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن یوم الفصل. اللہ تعالی یوم الفصل کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے وہو یوم القیامہ، ہاں جو کہ یوم الفصل قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ موقت باجل معدود. قیامت کا یہ دن یوم الفصل، اس کا وقت طے ہے اور اس کا وقت بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شمار کیا جا چکا ہے. ایگزیکٹلی جس وقت پہ وہ ہونا ہے ہو کر رہے گی. اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہم لوگوں کے لیے. سورج کا طلوع اور غروب خود بتاتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کے لیے اگر ایک وقت طے کر دیا ہے
سائنسداں برابر بتاتے کہ اتنے ہی بجے یہ ہونے والا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ اتنا قادر ہے کہ کسی چیز کے لیے وقت ایسا طے کر دے کہ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا اس کے اوقات آپ دیکھ لیے. سال بھر کا وہ لوگ کیسے پہلے بتاتے؟ اس لیے کہ سالوں سال کی تحقیق سے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے اور یہ معلوم کر لیا ہے اس کا ٹائم بالکل فکس ہے. وہ اللہ جو سورج کو، چاند کو اور اس طرح سے مخلوقات کو بندھن میں اوقات کے ساتھ باندھ کے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی وقت میں طے کر دے کہ اسی وقت میں قیامت ہوگی اور اسی وقت پہ وہ ہو. ان یوم الفصل کان میقاتا انہ موقت باجل معدود. ایک اجل، ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور اسی وقت پر وہ ہوگی. لا یزاد علیہ ولا ینقص منہ. نہ اس پر کوئی وقت بڑھا سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی وقت کم کر سکتا ہے. نہ قیامت دیر سے آئے گی نہ وقت سے پہلے آئے گی. جب آنی ہے اللہ نے جو طے کیا ہے اسی وقت وہ آئے گی. ولا اب کب آئے گی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا يعلم وقته على التعیین الا اللہ عز وجل. اور بالکل تعیین کے ساتھ ایگزیکٹ ٹائم قیامت کا اللہ عز وجل کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے سوا قیامت کا وقت کوئی جانتا نہیں. لیکن جب اللہ نے اس کو طے کر دیا ہے اس سے نہ وہ پہلے آ سکتی ہے نہ دیر سے. تو ٹال نہیں سکتا اس کو. تیری غفلت قیامت کو ٹال نہیں سکتی، تیرا انکار قیامت کو ٹال نہیں سکتا. اور اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث جبریل میں کیا ہے. جبریل نے آ کے پوچھا انسان کی شکل میں اخبرنی عن الساعہ، قیامت کا وقت بتائیے کب ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا باعلم من السائل. جس سے تم پوچھ رہے ہو، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جیسے تم نہیں جانتے کب آئے گی میں بھی نہیں جانتا کب آئے گی. قیامت کا وقت اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں. اور اللہ جب چاہے گا اس کو ظاہر کرے گا اور اللہ کے پاس اس کا وقت پہلے سے طے ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہاں قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ یوم الفصل. فصل کا معنی انقطاع کا ہوتا ہے، سپریشن. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے کیا لفظ آیا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن. فصال فصلہ سے ہے. فصل کاٹتے آپ کو معلوم ہوگا کیا کرتے اس میں؟ آپ اس کو کاٹ کے الگ کرتے، سپریشن. اس کو الگ کرنے کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ فصل. قیامت کے دن کو یوم الفصل بھی کہا گیا ہے اور یوم الجمع بھی کہا گیا ہے. جمع بھی ہوگا اور سیپریٹ بھی ہوگا. پہلے جمع ہوں گے پھر الگ ہوں گے. پہلے جمع ہوں گے حساب کے لیے، پھر الگ ہوں گے انجام کے اعتبار سے. اس کو یوم الجمع بھی کہا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اے نبی، ہم نے ایسے ہی آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا ہے. ایک ایسا کلام جس کو پڑھا جاتا ہے جو عربی زبان میں ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو ریویل کیا ہے. اس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. وہ میسج آپ کو ہم نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. تاکہ آپ ام القرا کو اور اس کے اطراف کے علاقوں کو خبردار کر دیں. ام القرا مکہ، ساری بستیوں کی ماں، سینٹرل ام القرا. اور ومن حولہا، اور اس کے اطراف پوری دنیا بھر میں جتنے بھی علاقے ہیں جو وہاں سے پھیلتے جاؤ، ان کو آپ ڈرا دیں بذات ہی اپنے قریب کے. اور پھر آپ کی امت آپ کا پیغام لے کے، آپ کی کتاب لے کر دنیا میں جائے گی، سب تک پیغام پہنچے گا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.
میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو خبردار کر دوں اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے انڈائریکٹلی اس تک پہنچے. وہ میرا ہی کام ہے, میرے ہی ذریعے پہنچا, کیونکہ قرآن پہنچانے والا تو میں ہوں, چاہے کسی اور کے ذریعے وہ پہنچے تو میں خبردار کر دوں ام القریٰ کو اور اس کے اطراف کی بستیوں کو, اس کے اطراف کے علاقوں کو, اور کسی خبردار کر دوں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو خبردار کر دیں یوم الجمع سے, لا ریب فیہ, اس دن سے جس کے وقوع میں, جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک کرنے والے کے شک سے ہو جاتا نہیں, ہونا ہی ہے وہ, اس میں اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ہونا ہی ہے وہ. یقین رکھو کہ وہ ہو کے رہے گا, دن آئے گا. شک کرنے والے کے شک سے وہ ٹلنے والا نہیں. فریق, کیا ہوگا اس دن؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کچھ لوگ, ایک حصہ انسانیت کا, مخلوق کا, انسان اور جن, ایک حصہ بندوں کا اس میں جنت میں جائے گا, تو ایک حصہ جہنم میں جائے گا, جلا دینے والی, جھلسا دینے والی آگ میں جائے گا. تو اللہ نے پہلے کیا بیان کیا؟ یوم الجمع سے آپ ڈراؤ, اس دن سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ایک میدان میں. ایسا گیدرنگ کبھی ہوا, ایسا اجتماع؟ وہ ایک ہی بار ہوگا. سارے بندے, انسان, جن, فرشتے بھی, یہاں تک کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ آئے گی صورت جب ہم تفسیر دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ. جانوروں کو تک جمع کیا جائے گا. آخر میں بھی اس صورت کی آئے گا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا, لیکن اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا, اور انسان اور جن باقی رہیں گے. اس وقت میں کافر کہے گا کاش میں اس کی طرح مٹی ہو جاتا, یا لیتنی کنت ترابا. اسی صورت کی آخری آیت میں وہ جمع ہونے کا دن ہے. لیکن جمع ہونے کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ الگ ہونے کا بھی دن ہے. اسی لیے کیا کہا؟ یوم الفصل. اور اسی کو کیا کہا گیا؟ وَتُنذِرَ یوم الجمع. شروع میں سب جمع ہوں گے, کوئی چین سے, کوئی امریکہ سے, کوئی کہاں کہاں دفن ہیں لوگ, سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے, اور ان سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا. کیا کیا تو زندگی میں, کیا سمجھتا تو تجھ سے حساب نہیں ہوگا؟ انجوائے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, دس از مائی لائف, ایسی تجھ کو زندگی دی گئی تھی, کیا کیا تو, کیوں کیا تو ایسا؟ اس دن سب کو جمع کیا جائے گا, اور پھر حساب کے بعد میں انجام کے لیے الگ کیا جائے گا. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. تو یہ یوم الجمع بھی ہے, یوم الفصل بھی ہے, لیکن وہ انجام کے اعتبار سے جمع الگ ہونا ہے, انجام کے اعتبار سے الگ ہونا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے الگ کر دے گا کیا صحیح کیا غلط. آدمی کنفیوز ہے, بھائی یہ صحیح کہ وہ صحیح, وہ صحیح کہ وہ صحیح. دنیا میں بہت ساری چیزیں تلبیس کے پردے کے نیچے چھپی رہتی ہیں, کنفیوژن میں لوگ پڑے رہتے ہیں, واقعی صحیح کیا ہے. قیامت کا دن آئے گا جس میں رب العالمین جو ظاہر و باطن کو اور ہر چیز کے بھید کو جاننے والا ہے, اور جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے, اور وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے, وہ فیصلہ کر دے گا یہ صحیح تھا یہ غلط. چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ حقوق کے اعتبار سے ہو. دنیا میں کتنے جھگڑے لوگوں کے بیچ میں, قیامت کے دن سارے جھگڑے سیٹل کر دیے جائیں گے, سارے اختلافات کا فیصلہ ہوگا. فیصلہ اسی کو کہتے ہیں. فیصلہ کو فیصلہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچیں اس کے اوپر. تو وہ فصل کر دیتا ہے, یہ صحیح یہ غلط, فیصلہ, فصلہ, اس پر سے فیصلہ اردو کا لفظ ہے, فصل اس کو کہتے ہیں. یوم الفصل میں کیا ہوگا؟ الگ ہونے کا دن, الگ کرنے کا دن. کیا ہوگا؟ اختلافات کا فیصلہ ہوگا. اللہ اس بارے میں آیتیں بھی ہیں. ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں, المحرر الوجیز, 15 جلدوں میں تفسیر ہے ان کی, 15 والیومز میں ہے, گھبرائیے مت. ابن جریر 30 والیومز میں ہے.
سوچنے کی چیزیں. قرآن کا علم کتنا ہے, اتنا سارا علم ہے جو علماء نے جمع کیا ہے اس کے اوپر. ہاں لیکن اس دور میں آدمی سوچے گا کیا ضرورت تھی اتنا لکھنے کی. ہاں یہ بیوقوف ہے. انہوں نے سوچیے اتنا لکھے آج 15 والیوم میں, اس زمانے کے کاغذ کے اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے اور زیادہ بڑھ جاتا ہو. فونٹس چھوٹے ہونے کے باوجود وہ 15 والیومز میں ہے, 30 والیومز میں ہے. تفسیر قرطبی 20 والیومز میں ہے. اتنا لکھا ہے علماء نے, اتنا جمع کیا علم. کاش کہ ہم لوگ موبائل فون کو تھوڑا دور رکھ کے کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو واقعی علم ہم کو ملے گا. ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور ابن تیمیہ سے پہلے کہ انہوں نے تعریف بھی کی ان کی, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ابن عطیہ کہتے ہیں یوم الفصل ہوا یوم القیامہ. یوم الفصل کیا ہے؟ الگ کرنے کا دن, وہ قیامت کا دن ہے. لأن اللہ تعالی یفصل فیہ بین المؤمنین والکافرین وبین الحق والباطل. اس کو یوم الفصل کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا مؤمنین کو اور کفار کو, اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کے درمیان. کیا حق تھا کیا باطل تھا, یہ میری زمین تھی وہ اس کی زمین تھی, یہ میں صحیح تھا وہ غلط تھا, کون صحیح تھا. زندگی میں بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں. آدمی زمین کا جھگڑا یا کسی اور مسئلے کا جھگڑا, آدمی قاضی کے پاس جاتا ہے, کورٹ میں جاتا ہے, اور جج جو گواہ ہوتے ہیں سچے جھوٹے جو بھی ملتے ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ دے دیتا ہے. آدمی بولتا نہیں صحیح فیصلہ نہیں ہوا, میرا حق تھا اس نے چھین لیا, جھوٹ بول کے جھوٹے گواہ لا کے سب کچھ دنیا میں فیصلہ ہوا لیکن صحیح فیصلہ نہیں ہوا وہ, کیونکہ وہ انسان نے کیا جس کے پاس حقائق کا بواطن کا علم نہیں ہے. لیکن اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے, اس کا علم اس کے پاس ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا واقعی صحیح کیا تھا, واقعی زمین کس کی تھی, واقعی ظالم کون تھا, واقعی حق پر کون تھا, کون توحید پر تھا صحیح عقیدے والا تھا, کون غلط عقیدے والا تھا, کون دیندار تھا کون بے دین تھا, کون خیانت کرنے والا تھا کون امانت دار تھا, کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. اللہ فیصلہ کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ یفصل فیہ بین المؤمنین والکافرین وبین الحق والباطل, اس میں الگ کر دیا جائے گا. اس دن فائنلی الگ ہوگا سب کچھ, کہ اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا. ڈیبیٹ کے بعد بھی تھوڑا بہت رہتا, نہیں معلوم نہیں اس نے گھما پھرا کے تو نہیں بولا, کیونکہ ہم کو تو ریفرنس چیک کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن قیامت کے دن کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط. اللہ آخری طور پر فیصلہ کر دے گا یہ صحیح تھا یہ غلط تھا, چاہے وہ باتوں کے بارے میں ہو یا وہ لوگوں کے بارے میں ہو, صحیح غلط کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. سورہ السجدہ آیت نمبر 25. قیامت کے دن تیرا رب فیصلہ کر دے گا, یفصل بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا, ان کے درمیان دوری کر دے گا, یہ الگ یہ الگ. یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف میں پڑے ہوئے تھے. میں صحیح کہ تو صحیح, قیامت کے دن آخری طور پر بتا دیا جائے گا کیا صحیح تھا. اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اہل ایمان, والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہوئے, والصابئین اور جو صابی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے, والنصارى اور عیسائی, والمجوس آگ کو پوجنے والے ایران والے, والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں بتوں کو پوجنے والے یا کچھ اور پوجنے والے, عرب کے مشرکین خاص طور سے, اور اس طرح سے دوسرے بھی. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کے بیچ میں فیصلہ کر دے گا.
ایمان والے، یہودی، نصارہ، صابی، مجوسی، جتنے بھی ریلیجنس تھے، راستے الگ الگ ہیں، ایک منزل تک لے جاتے، ایسا ہے؟ ہاں، آج ہوا ایسی چلی ہوئی ہے، سب صحیح، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بیچ میں جو بھی اختلاف ہے، کون صحیح ہے کون غلط، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے جج کو گواہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ان گواہوں کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اللہ گواہ لائے اگر پیش کریں وہ اپنی جگہ ہے، وہ زیادہ ہے، لیکن اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے ادیان ہیں، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، ہاں میری مانیتا الگ، تیری مانیتا الگ، سب ایک نہیں ہے، کانٹرڈکٹری بھی ہیں۔ ایک کے نزدیک بت کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، دوسرے کے نزدیک اسی پر پورے دین کی، دھرم کی، ریلیجن کی بنیاد ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ آج دنیا میں علم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں میں ایسا ہوتا نہیں، معلوم نہیں کتنا صحیح ہے، سوچنا پڑے گا۔ قیامت کے دن سوچنے کا نہیں، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ رب العالمین بتا رہا ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور جو سب کچھ جانتا ہے، جب وہ فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ سورۃ الحج میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے بتایا۔ نہ صرف حقائق کے بارے میں اس دن اختلافات کا فیصلہ ہوگا، بلکہ قیامت کے دن ایک اور فیصلہ ہوگا۔ اللہ بتائے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ تقسیم ہوگی علم کی سطح پر، لیکن تقسیم صرف علم کی سطح پر نہیں، ٹھیک ہے یہ غلط تھا یہ صحیح تھا آپ جاؤ واپس، نہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسری تقسیم ہوگی۔ پہلی تقسیم کیسی ہوئی؟ علم کی بنیاد پر کیا صحیح کیا غلط، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن فیصلے کے بعد اس کا انجام، اس کا رزلٹ بھی تو آئے گا۔ اب یہ صحیح تھا یہ جنت میں جائے گا، یہ غلط تھا یہ جہنم میں، دونوں جنت میں نہیں، دونوں جہنم میں نہیں، اب الگ ہو جائیں گے۔ انجام کے اعتبار سے بھی اس میں فصل ہوگا، نہ صرف علم کے اعتبار سے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، امام البغوی بہت پرانے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے بھی پرانے ہیں، 3ری 4 صدی کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یوم القیامت یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، فیدخل اہل طاعتہ الجنہ واہل معصیتہ النار۔ کیا فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان؟ اللہ تعالیٰ تقسیم کر دے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، اللہ کی نہیں ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ تقسیم کیسی ہوگی؟ یوم الفصل کیوں ہے قیامت؟ کون ہے جس نے دنیا میں اپنی آزادی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا؟ وہ گناہ کر سکتا تھا، فرشتے آ کے اس کا ہاتھ پکڑتے نہیں تھے دنیا میں ظلم سے، اس کے قدموں کو تھام نہیں لیتے تھے گمراہی کے راستے پر جانے سے، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن اپنے ایمان کے بنیاد پر وہ غلط راستے پر جانے سے روکا، اس نے اللہ کی مانا۔ کوئی پریشر اس کے اوپر نہیں تھا، رسیوں میں اس کو جکڑا ہوا نہیں تھا، زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا نہیں تھا، رسیوں میں بندھا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ایمان کی رسی میں بندھا ہوا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ میرا بھی مالک ہے، مجھ کو اس کی مان کے جینا ہے، اگر مجھ کو اس کا انعام چاہیے تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی مانی، جنت، اور جن لوگوں نے دیکھا کون روک رہا اپنے کو، دنیا کی زندگی یہی اصل زندگی ہے، انجوائے کرو، مزے اڑاؤ یہاں پہ، کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا۔ جس نے اللہ کی نہیں مانی ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بارے فرماتا ہے قیامت کے دن بڑی سختی سے ان کو جھڑکا جائے گا۔ دنیا میں سب مکس ہے،
ایک ہی گھر میں ایمان والا بھی رہتا، کفر والا بھی رہتا، ایک ہی گھر میں شرک کرنے والا بھی ہے، توحید والا بھی ہے، ایک ہی بستی میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں اس میں اچھے بھی ہیں غلط، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے، یہاں سب مکس رہیں گے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کا دن سپریشن کا دن ہے۔ دنیا میں سب کو اللہ نے پنپنے کا موقع دیا، ہوا مومن بھی استعمال کر رہا، کافر بھی، نیک بھی گناہگار بھی، بارش برس رہی اس کے پانی سے مومن کافر سب فائدہ اٹھا رہے، نیک بد سب کو سے اناج اگ رہا، پھل اس سے پیدا ہو رہے ہیں، سب کھا رہے، اس سے مکس ہے یہاں پہ، گلیوں میں بستیوں میں شہروں میں ملکوں میں سب مکس ہے یہاں پہ۔ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن سب جمع ہوں گے، اس کے بعد سیپریٹ ہوں گے، اب الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اللہ حکم دے گا۔ تم مجرم تھے دنیا میں، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، تم نے اپنی زندگی کو تماشا بنا رکھا تھا، جو جی میں کرتے تھے، کون اللہ اور کون سا دین اور کون سی آخرت اور کتاب، کچھ بھی نہیں ہے، کون دے گا کیا ہوگا، جرم پر جرم پر جرم، تم نے گناہ پر گناہ پر گناہ کیے۔ تم لوگ دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ تم بھی کھاتے تھے پیتے تھے، بارش میں کا پانی استعمال کرتے تھے، اناج اور پھل کھاتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے دنیا میں تم ایک جگہ ساتھ میں تھے، سب انجوائے کر لے۔ اب جنت کی نعمتیں ویسے ہی نہیں چلے گا، اب جنت کی نعمتیں خاص ہیں اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ ان کو الگ کر دیا جائے گا، نہیں ان کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، اہل ایمان کے ساتھ میں صالحین کے ساتھ تم اب چمٹے چپکے نہیں رہ سکتے، اب ان کے لیے ان سے الگ ہو جاؤ، تم الگ کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے آیت نمبر 59 میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تو کیا جانے یوم الفصل کیا ہے، تجھے کیا خبر ہے یوم الفصل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے وما ادراکا کہا ہے اس کا جواب دیا ہے، تجھے کیا معلوم ایسا کہا، اس کے بعد بتایا کیا ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گا، پوچھا اور بتایا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، یہاں صرف ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اس میں تفخیم ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑی چیز جب ہوتی ہے، شخص ہو چیز ہو، چاہے اچھائی کے اعتبار سے ہو یا برائی کے اعتبار سے ہو، بھیانک ہونے کے اعتبار سے ہو، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مہنگی چیز ہو، ارے معلوم ہے یہ کیا ہے، معلوم ہے یہ کیا ہے، تو آدمی سوال کے انداز میں کسی چیز کے بڑے ہونے کو بتاتا ہے، معلوم ہے یہ کون ہے، تجھے کیا معلوم یہ کون ہے، یہ آدمی گیا وہ کون ہے، معلوم ہے تجھ کو بہت بڑا آدمی ہے یہ۔ کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ چیز معلوم ہے کتنی مہنگی ہے، کیا ہے معلوم ہے تجھ کو۔ یا کوئی خطرناک چیز ہو، بچہ آگ سے کھیل رہا ہو یا کرنٹ وائر میں اور اس سے کیا معلوم ہے کیا ہے۔ کسی چیز کی تعظیم تفخیم، اس کا بھیانک یا اس کا اچھا ہونا بڑھا کے جب بولا جاتا ہے، یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تجھے کیا معلوم یوم الفصل کیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے، تو ابھی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے، تو یوم الفصل کے بارے میں لاپرواہی میں پڑا ہوا ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہا، تو زندگی کے دوسرے ایشوز کو اہمیت دے رہا ہے، کھانا پینا کپڑا جاب لباس اور یہ اور وہ اور نہ جانے دنیا کی زیورات اور موبائل فون اور جوتے کپڑے، دنیا کی ان چیزوں کو تو اہمیت دے رہا ہے کہ یہ بڑے ایشوز ہیں زندگی کے۔ یہ بڑے ایشوز نہیں ہیں، کوئی چیز بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے جب کمپیریزن میں آتی ہے اس سے بڑی چیز کے۔
آدمی کو اپنا قد معلوم ہوتا ہے جب پہاڑ کے دامن میں آتا ہے. جب تک کہ بڑی چیز سے آدمی کمپیئر نہیں کرتا ہے تب تک کہ وہ چیز معلوم نہیں پڑتی ہے کہ کیا ہے. اپنی چیز چھوٹی ہے، یہ بڑی ایسا لگتا. تو دنیا کی ایشوز میں پڑا ہوا ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے. تجھے کیا معلوم یوم الفصل کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الفصل. اور آگے اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین. بربادی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے. کوئی معمولی دن نہیں ہے، اس کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. جو اس دن کو نہیں مانتے ہیں وہ بالکل برباد ہونے والے ہیں. جو اس دن کو نہیں مانتے، جھٹلاتے، ارے کون سی قیامت، کون بولا آنے والی ہے، مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، کہاں سے آتی قیامت، کاش زندہ ہوتے واپس. دیکھا کوئی آیا زندہ ہو کے قبر میں سے، دیکھ ہڈیاں پڑی ہوئی یہاں پہ. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. انسان زندگی بھر ایک چیز کو جھٹلاتا رہا، نہیں ہو سکتا ایسا، اور ہوا، اور اس کے لیے سزا کا فیصلہ ہو گیا. کتنا شاکنگ ہوگا اس کے لیے. میں تو سمجھتا تھا نہیں ہوگا. اسکول میں ہی آپ دیکھ لیجئے، کوئی بچہ آ کے بولا ٹیچر نے بتایا ٹیسٹ ہونے والا ہے، جلدی سے پڑھائی کر لو، 1 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ ہے. اور جو فیل ہو جائے گا اس کے ابا کو بولا جائے گا اس کو مارکس کتنے ملے ہیں، پھر گھر پہ جا کے تمہاری دھلائی ہوگی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، جھوٹا کہیں کا، مذاق کر رہا ہے، اپریل فول کر رہا ہے، ہمارا بیوقوف بنا رہا ہے ہم کو. اور ہاں پتنگ بنانے میں اور پلین بنا کے کلاس میں اڑا رہے ہیں. ٹیچر نہیں آیا ابھی، آج تو ٹیچر دکھا بھی نہیں ہم کو، شاید نہیں آیا ہو تو جھوٹ بولتا ہے. اور اچانک ٹیچر کلاس میں آ گیا. چلو رکھ دو اپنے بکس بند کر کے، آج ٹیسٹ ہے، اور جو فیل ہوگا اس کا کام تمام. جو مذاق اڑا رہے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ اور جنہوں نے سنی اس کی بات، نہیں یہ بچہ اچھا ہے، سچ بولتا ہے، اس کی بات ماننا چاہیے، اور انہوں نے اتنی دیر میں پڑھائی کر لی، وہ کتنے خوش ہوں گے، ہم نے مانے. اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، ہم بچ گئے، ہم نے پورا پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا. اور جنہوں نے پلین بنا کے اڑائے، جنہوں نے مذاق کیا، اس کو شرارت میں اس کو مذاق اڑایا اور ادھم مچائی کلاس میں، اور ٹائم جو ملا تھا اس کو ویسٹ کیا. ٹائم تھا، 1 گھنٹہ تھا تمہارے پاس، کاہے کا ٹیسٹ، کچھ نہیں ہوتا ٹیسٹ ویسٹ. اب اچانک ٹیسٹ آیا، آپ پڑھتے نہیں، رکھو سب رکھ دو ادھر، 1 گھنٹہ دیا تھا نا تم کو. لیکن آپ تھوڑی بتائے، وہ بتایا میں نے اس کو بھیجا تھا، وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ، کیوں نہیں مانے تم لوگ؟ ہم کو لگا نہیں ہوگا. اچھا کیوں لگا نہیں ہوگا؟ خبر تو مل گئی تھی نا تم کو، خبر مل گئی تھی، لیکن تم نے اس خبر کو اہمیت نہیں دی. وما ادراک ما یوم الفصل. تجھ کو کیا معلوم یہ دن کیا ہے؟ تو لائٹ لے رہا بہت اس کو. اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے. اس دن وہ شاک میں ہوں گے ایک دم. بتائیے پوری زندگی کا حساب سامنے، اچھا برا عمل، اور توبہ نہیں کیا، ہو مذاق اڑاتا رہا، انکار میں پڑا رہا. 1 منٹ لگتا ہے ماننے کے لیے. اے اللہ تو نے جو بتایا اپنے رسول کے ذریعے میں سب مانتا، ختم، مر گیا بس. لیکن اتنا بھی نہیں کیا، 60-70 سال کی زندگی انکار، نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اسی میں مر گیا ہو، ویسٹ کیا لائف. اور اچانک قیامت کا دن آ گیا. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی بربادی ہوگی. سورۃ المرسلات آیت نمبر 14-15. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال تعالی ان یوم الفصل کان میقاتا وهو یوم القیامہ. اللہ نے جو کہا کہ یوم الفصل آنے والا ہے، موقت ہے، اس کا وقت طے ہے، کہتے اس سے مراد قیامت کا دن ہے. کیا ہوگا اس دن؟ کہتے سمی وسمی یوم فصل لأن اللہ یفصل فیہ بین العباد فیما شجر بینہم. اس کو یوم الفصل اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بندوں کے درمیان جو بھی جھگڑے ان میں تھے، جو بھی اختلافات ان کے درمیان تھے، ان سارے اختلافات کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا، کون صحیح کون غلط.
وفیما کانوا یختلفون فیہ، ان ساری باتوں کا فیصلہ ہوگا جن میں ان میں اختلاف تھا. فیفصل بین اہل الحق و اہل الباطل، اہل حق اور اہل باطل میں فرق کر دیا جائے گا. یہ اہل حق، یہ اہل باطل، فیصلہ ہو جائے گا. واہل الکفر و اہل الایمان، یہ کفر والے تھے، یہ ایمان والے تھے، الگ. واہل العدوان و اہل الاعتدال، سرکشی کرنے والے اور سیدھے راستے پر ٹکے رہنے والے، جمے رہنے والے اہل اعتدال، ان میں فصل کر دیا جائے گا. یہ الگ، یہ الگ. اور وَيَفْصِلُ فِيهِ أَيْضًا بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں میں فرق کر دے گا. یہ جنتی، یہ جہنمی، الگ الگ الگ. اس دن الگ ہونے والا سب. مکس ابھی آج ہیں، اس دن مکس نہیں رہیں گے. اس دن سپریشن ہو جائے گا، ادھر کامیاب ادھر ناکام، الگ الگ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ جنت میں جائیں گے تو کچھ جہنم میں جائیں گے. یوم الفصل ہے. اب دیکھیے کسان کیا کرتا، بیج بوتا، اس کے بعد اناج اگتا، اس کی فصل کھڑی ہوتی ہے، اس کو پنپنے دیتا، اس کو لینا کیا ہے، اس میں سے اناج. لیکن اناج کے ساتھ ساتھ لکڑی اور یہ وہ سب اس کو اگنے دیتا ہو، پتے چھلکے سب اس کے ساتھ چلنے دو. لیکن پھر ایک دن آتا، کیا کرتا، پھر فصل کو کاٹ دیتا اور اس میں سے بیج الگ کرتا اور باقی سب کیا کرتا، کھاؤ، جانوروں کو دے دیتا. اس کی ویلیو نہیں تھی، لیکن بیج کی وجہ سے اس کو بھی پنپنے کا موقع دیا گیا. نیک لوگ دنیا میں تھے، ان کے لیے بارش برستی تھی، ان کے لیے کھانا پینا سب کچھ ہوتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے. ابھی قیامت کا دن آیا نہیں، اب الگ کرنے کا دن آیا نہیں. آج لوٹ لو، مزے کر لو. ایک دن آنے والا جب سپریٹ ہوگا، اس کے بعد نعمتیں صرف ان کو ملیں گی جو ایمان والے ہیں. اس دن الگ کرنے کے بعد اب نہیں. دنیا میں تم کو سپریشن سے پہلے ہے سب کو، فصل کاٹنے سے پہلے تم کو بھی اگنے کا موقع ہے، تم کو بھی پنپنے کا موقع ہے. قیامت کا دن جب آئے گا، یوم الفصل ہوگا، وہ پھر الگ کر دی جائیں گے. اب نہیں، اب نہیں. وہ دن آنے والا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا. اس کی شروعات کیسے ہوگی، اس دن کیا ہوگا، کیسے معلوم پڑے گا کہ آیا. ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک بڑی آواز ہوگی جس کو سب سنیں گے، اور فرشتہ اس میں پھونک مارے گا. ٹرمپٹ کی طرح، سینگ کی طرح ایک چیز ہے آسمان میں، فرشتہ ہے. اور علماء کہتے ہیں، عام طور سے بعض علماء نے اجماع بھی اس پر نقل کیا ہے، کہ اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہے. فرشتہ اللہ کا ہے، کیا نام ہے، اسرافیل. وہ سور پھونکیں گے، اور وہ فرشتہ بس اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے. سور کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال اعرابی یا رسول اللہ ما السور. ہمارے بھی ذہن میں سوال آیا، تو اس زمانے میں بھی تو لوگ تھے پوچھنے والے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے وہ. ایک دیہاتی آدمی، اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، یہ سور کیا چیز ہے، سور میں پھونکا جائے گا تو سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قال قرن ينفخ فیہ، وہ سینگ کی طرح ایک چیز ہو گیا. آپ نے دیکھا پچھلے زمانوں میں اس طرح سے گائے کا جیسا سینگ ہوتا ہے، ویسا سینگ ہوتا، اس میں پھونکا جاتا تھا تو آواز آتی تھی. ٹرمپٹ کی طرح ایک چیز ہوتی تھی جس میں پھونکنے سے آواز آتی تھی. تو ایک اس طرح کا ایک چیز ہے سور، جس میں پھونکا جائے گا. قرن ينفخ فیہ، اس میں جب پھونکا جائے گا تو اس سے چنگھاڑ کی آواز آئے گی، وہاں سے قیامت شروع ہو جائے گی. وہ ایک میسج ہوگا کہ اب قیامت آ گئی، سب کے لیے اعلان ہوگا. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، حاکم سبھی نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3863. سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا اور کون پھونکے گا؟ آگے آئیے، تھوڑا پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے، تھوڑا قریب آ کے بیٹھے.
शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं वन्नाफिखु अलमुवक्कलु फीहा इसराफील, सूर फूंकने के लिए जिस फरिश्ते को तय किया गया है अल्लाह की तरफ से वो इसराफील हैं। उनका नाम क्या है? उस फरिश्ते का नाम क्या है? इसराफील। ये आम फरिश्तों से मुकर्रब बड़े फरिश्ते हैं, जिबरील हैं, इसराफील हैं, मीकाइल हैं, इनके नाम आए हैं और ये बड़े फरिश्ते हैं। तो जिसको जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी, एक ही काम है उसके पास। उस फरिश्ते को क्या काम है? जैसे ही अल्लाह की तरफ से हुक्म आए उसने सूर फूंकना है। क़यामत का सूर फूंका होगा, वो क़यामत का ऐलान होगा और घबराहट उससे होगी लोगों को। आगे हम पढ़ेंगे उसको। वन्नाफिखु अलमुवक्कलु फीहा इसराफील यनफुखु फीहा नफखतैन, 2 मरतबा उसमें फूंकेगा वो। पहली मरतबा फूंकेगा, घबरा जाएंगे लोग और बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, रूहें बेहोश हो जाएंगे, ऑलरेडी मर चुके हैं, और जो जिंदा थे जमीन पर वो मर जाएंगे। फिर एक सूर फूंका जाएगा, जितने कब्रों में हैं, जितने मर चुके हैं, सब के सब अचानक उठ के खड़े हो जाएंगे जिंदा। ये 2 सूर, बाज़ उलमा ने कहा 3 होंगे, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ों को अलग किया, लेकिन राजिह कौल इसमें है कि 2 ही सूर फूंके जाएंगे। हम देखेंगे क्यों। कहते हैं कि यनफुखु फीहा नफक़तैन अल-ऊला यफ़ज़अु अन्नासु सुम्मा यसअक़ूना फ़यमूतून। पहला जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? घबराहट होगी, उसकी आवाज़ सुनते ही सब घबरा जाएंगे। क्या है? आप देखिए, ज़लज़ला भी जब आता है ना तो एक किस्म की आवाज़ आती है और घबराहट उससे होती है लोगों को। क़यामत का दिन होगा, वो भी ज़लज़ला ही होगा, लेकिन वो आलमी सतह का ज़लज़ला होगा। उसको भी हम इस सूरतों के सिलसिले में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अर्थक्वेक। तो वो जब क़यामत आएगी तो उससे पहले सूर फूंका जाएगा और फरिश्ता उसमें फूंकेगा। कहते हैं पहला जब सूर फूंका जाएगा सब घबरा जाएंगे और उसके बाद सब के सब बेहोश होके मर जाएंगे, बेहोश होंगे और मर जाएंगे। उसके बाद दोबारा वस्तानिया युबअसूना मिन कुबूरिहिम व तऊदु इलैहिम अरवाहुहुम, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सब के सब अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा होके खड़े हो जाएंगे और उनकी रूहें उन पर लौटा दी जाएंगी, वापस से जिंदा हो जाएंगे। इस बारे में कुरान करीम में क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है यौम युनफखु फिस्सूर, वो दिन जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, फफज़िअ मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह, तो आसमान और जमीन में जो भी हैं सब के सब घबरा जाएंगे। फफज़िअ, फज़िअ एकदम हड़बड़ा जाना, एकदम घबरा जाना। फफज़िअ मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शा, सिवाय उनके जिनको अल्लाह इससे महफूज रखेगा घबराहट से। व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन, और सब के सब जिल्लत और तवाज़ु और छोटेपन के साथ हाजिर होंगे। बड़ाई उस दिन किसी के लिए नहीं होगी, उसी के लिए जिसको अल्लाह बड़ाई दे, उसको अल्लाह इज्जत दे, वही इज्जत पाएगा। सब के सब डरे डरे सहमे सहमे हाजिर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? फफ़ज़िअ। तो इससे मालूम होता है कि सूर फूंकते ही पहली कैफियत सबकी क्या होगी? घबराहट, घबराहट होगी। ये सूरह नमल की आयत नंबर 87 है। दूसरी आयत अल्लाह फरमाता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि, सूर में फूंका जाएगा, फ़सअक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह, तो आसमानों में ज़मीन में जो भी हैं सब के सब, फ़सअक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द, सब के सब आसमान और ज़मीन में क्या होंगे? सअक़ा, बेहोश हो जाना। आसमान और ज़मीन में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह, सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे कि वो बेहोश नहीं हो। ये बेहोशी मौत के साथ होगी। जो मर चुका है वो तो बेहोश होगा, लेकिन जो जिंदा था वो मर जाएगा, क्योंकि दुनिया चल रही होगी।
لوگ کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، دنیا میں دندناتے پھر رہے ہوں گے، فساق اور فجار ہی باقی رہیں گے آخر میں، کیونکہ شرار پہ ہی قیامت قائم ہوگی حدیث میں. اور اچانک پھر اس وقت میں کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، چنگھاڑ ایک سنائی دے گی سب کو، اور گھبراہٹ لوگوں کو پیدا ہوگی. اتنی ایسی سخت آواز ہوگی وہ کہ ایک فرشتہ پھونکے گا، بڑا فرشتہ ہے وہ، پورے آسمان اور زمین میں اس کی آواز گونج جائے گی، اور وہ سنتے ہی گھبراہٹ طاری ہوگی، اور اس کے بعد سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. جتنے زندہ تھے سب مر جائیں گے. اللہ نے فرمایا سوائے اس کے جس کو اللہ بچائے رکھے. اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں کہا جا رہا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے، گھبراہٹ، بے ہوشی اس پر طاری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مطلق چھوڑا ہے تو اس کو قید مت کرو. کون 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 بے ہوش نہیں ہوگا، نہیں، ہم کو نہیں معلوم، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے. الا من شاء اللہ، انہی میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. اس کی طرف اشارہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اس میں بھی قطعاً نہیں کہا گیا ہے، امکانی طور پر بتایا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی روایت ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. جاء یہودی، ایک یہودی آیا، فقال یا ابا القاسم ضرب وجہ رجل من اصحابک، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے میرے منہ پہ تماشا لگایا، تھپڑ لگایا مجھ کو. فقال من، آپ نے پوچھا کون، کس نے لگایا تھپڑ تم کو؟ قال رجل من الانصار، یہ ایک انصاری صاحب ہیں، انہوں نے لگایا، تھپڑ لگایا مجھ کو. قال ادعوه، آپ نے کہا بلاؤ اس کو. فقال اضربته، آپ نے کہا تم نے مارا اس کو. قال سمعته بالسوق يحلف، کہ اللہ کے رسول یہ بازار میں قسم کھا کے بات بول رہا تھا. کیا بول رہا تھا؟ والذی اصطفى موسى على البشر، اس ذات کی قسم جس نے سارے بندوں میں سے موسیٰ کو چنا سب سے افضل. قلت ای خبیث علی محمد، میں نے کہا خبیث کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چنا، یعنی آپ پر بھی پریفرنس دے کے اللہ نے ان کو فضیلت دی. فاخذتنی غضبہ غضبۃ ضربت وجہہ، اور مجھے اتنا غصہ آیا نا اس نے ایسا بولا تو میں نے تھپڑ ہی لگا دیا اس کو. یعنی کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، قسم کھا کے بولتا اور اوپر سے اللہ کے رسول مجھ کو اتنا غصہ آیا نا میں نے تھپڑ ہی لگا دیا اس کو، مارا اس نے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء میں اس طرح سے فضیلت مت دو. علماء نے کہا کئی باتیں اس میں کہی ہیں. ایک بات یہ کہ ایسے فضیلت مت دو کہ ایک نبی کو چھوٹا کر کے دوسرے کو بڑا بناؤ، ایک کا انسلٹ کر کے ایک کو عزت دو، ایسا مت کرو. یہ بھی افضل ہیں، ان سے افضل یہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی فضیلت ہے. ایسا مت کرو کہ ایک کو چھوٹا بتا کے تم ایک کو بڑا بتاؤ. دوسری بات علماء نے کہی یہ تب کی بات ہے جب آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں، یہ بھی ممکن ہے. بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ سارے نبیوں میں افضل ہیں، تو کہا کہ لا تخیروا بین الانبیاء، نبیوں میں اس طرح سے اختیار مت کرو، ایک کو لے کر ایک کو چھوڑنے کا انداز مت رکھو. فإن الناس يصعقون يوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. فأكون أول من تنشق عنه الأرض، جس سے زمین پھٹ کے جو سب سے پہلے باہر آئے گا وہ میں رہوں گا، سب سے پہلے میں ہوں گا. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، لیکن جب میں دیکھوں گا تو مجھے دکھائی دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، عرش کا ایک کھونٹا پکڑے ہوئے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں فلا ادری اکان ممن صعق
ام حوسب بساقۃ الاولی، مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے یا پھر ان لوگوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو پہلی مرتبہ جو صعقہ ان کو ہوا، جو طور پر تھے نا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور بے ہوش، فصعق موسیٰ، کیا ہے آیت، فخر موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو اس کے بدلے یہ ہوگا کہ ان کو اب نہیں ہوگا، اب وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، کہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، وہ ان میں سے ہوں گے، یا پھر یہ بھی بے ہوش ہو کے پھر اٹھے مجھ سے پہلے، میں نہیں جانتا. تو آپ نے کیا کہا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اب دیکھیے جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اٹھے یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے، مجھے نہیں معلوم. امام البخاری نے اسے روایت کیا ہے کتاب الخصومات میں، حدیث نمبر 2412، حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے، اور یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 2373 پر اسی لفظ کے قریب قریب الفاظ میں، جس میں یہ بات آئی کہ سب سے پہلے زمین سے میں اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، زمین پھٹ کے میں آؤں گا باہر. تو یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ سب کے سب بے ہوش ہوں گے، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا. ممکن ہے اس میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں. یہاں کہا کہ فصعق من فی السماوات والارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری. پہلی مرتبہ میں کیا ہوگا؟ سب کے سب بے ہوش. پچھلی آیت میں تھا گھبرا گئے. اب کچھ علماء نے کہا گھبرانے کا سور الگ ہے، بے ہوشی کا الگ ہے. دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ دونوں ہی ہیں، کہ ایک سور سے گھبراہٹ ہوگی، اس کے بعد سب کے سب کیا ہوں گے؟ بے ہوش ہوں گے. اور راجح قول وہی لگتا ہے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر دوسری مرتبہ پھر اس سور میں فرشتہ پھونکے گا تو سب کے سب زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، سب ہڑبڑائے ہوئے سب آس پاس دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے. سب کچھ اپنے اطراف کی دنیا بدل گئی پوری، گویا کہ سوئے ہوئے تھے اٹھا دیا گیا ان کو. ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نا آدمی جب، تو ویسے وہ اپنی قبروں سے نکل کے دیکھ رہے ہوں گے. سورہ زمر میں آیت نمبر 68 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک حدیث میں بھی مزید یہ بات ہم کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم، ایک لمبی روایت سے آپ فرماتے ہیں، ثم ينفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا، فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا. جو بھی اس کو سنے گا وہ سر تھوڑا سا ایسے جھکا لے گا اور تھوڑا اٹھائے گا. آواز اس کو آئے گی، کیا ہے یہ؟ وہ آواز ایسی آئے گی اور ایک دم بڑی ہو جائے گی، ایک دم چنگھاڑ ہوگی ایک دم. وہ قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، سب سے پہلے جو اس آواز کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنا حوض ریپیئر کر رہا ہوگا. پانی کا حوض ہوتا ہے، اس کو لیپ رہا ہوگا، تھوڑا پکا کر رہا ہوگا، کام میں لگا رہے گا، وہ دنیا میں ہی رہے گا. وہ اونٹوں کے پانی پینے کا حوض یا انسانوں کا جو بھی حوض اس کا ہوگا، اس کو کیا کر رہا ہوگا؟ اس کو لیپ کے ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوگا. قال فیصعق ویصعق الناس، وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا اور سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. ثم یرسل اللہ او قال ینزل اللہ مطرا، جب سارے لوگ مر جائیں گے اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا. دیکھیے بارش کی مثال اللہ نے قرآن میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی نا، کہ قیامت کا دن اس کا انکار کرنے والے اور دوبارہ زندگی کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بارش کی بھی، ہاں ایسا ہی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کذالک الخروج، یا اس طرح سے جو بھی آیتیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. ثم یرسل اللہ او قال ینزل اللہ، اللہ بھیجے گا یا برسائے گا، نازل کرے گا بارش کو. کأنہ الطل او الظل، وہ بارش کیسی ہوگی؟ گدلی ہوگی، یعنی جیسے یعنی سفید سفید کچھ ہوتا ہے، بعض روایتوں میں منی کی طرح ہے الفاظ. تو وہ پانی الگ قسم کا پانی ہوگا، گاڑھے قسم کا
جیسے کچھ لکوڈ کی طرح ہو ویسا بارش ہوگا، ویسی بارش ہوگی. اور راوی کہتے ہیں کہ نعمان الشاک، یہاں نعمان جو راوی ہے اس کو شک ہے، یہاں پر طل کا لفظ آیا یا ظل کا لفظ آیا ہے. سائے کی طرح بارش ہوگی یا پھر طل کی طرح ہوگی، جو بوندا باندی ہوتی ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، یعنی ہاں برف باری جیسی ہوتی ہے نا، ہلکی سی برف اس طرح سے برستی، ہاں سنو، اس طرح سے بارش ہوگی، سنو کی طرح سے. تو فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، جیسی وہ بارش ہوگی سارے کے سارے جسم لوگوں کے کیا ہوں گے، زمین سے نکلیں گے. تو معلوم ہے کہ بارش سے جیسے اناج نکلتا ہے زمین سے، قیامت کے دن بھی بارش ہوگی اور اس بارش سے سارے لوگ اگ کے واپس زمین سے باہر نکلیں گے. فرمایا ثم ينفخ فيه اخرى، اب پہلا جو سور پھونکا گیا اس سے کیا ہو گئے، سب کے سب مر گئے، وہ پہلا تھا. دوسرے سے کیا ہوگا، ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، جیسی دوسرا سور پھونکا جائے گا سب کے سب واپس کیا ہوں گے، زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. تو کتنے سور ہوئے؟ تو حدیث سے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے کہ سور کتنے ہوں گے، تو یہی بات زیادہ راجح دکھائی دیتی ہے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، یہ امام مسلم نے اس کو کتاب الفتن میں واشراط الساعہ اس میں روایت کیا، حدیث نمبر 2940. ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بات ہم ختم کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ، اب سوال پیدا ہوتا کہ ان دو سور کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا، کتنا وقت ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، دو سور پھونکنے کے درمیان 40 کا ڈسٹنس ہوگا، وقت کے اعتبار سے 40 کا فاصلہ ہوگا. ڈیوریشن کتنا ہوگا اس کا، 40 بس. قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت، لوگوں نے پوچھا جن کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، کہا 40 کیا دن، کہا نہیں بتا سکتا. ابیت نو، جیسے ہم آج بولتے ہیں نا نو کمنٹس، نہیں بتا سکتا میں اس کو. قالوا 40 شہرا، لوگوں نے پوچھا 40 کیا مطلب مہینے، قال ابیت نہیں بتا سکتا میں. قالوا 40 سنة، کیا مطلب 40 سال، قال ابیت نہیں بتا سکتا میں کچھ، کتنا نہیں معلوم. 40 بولے ہمارے نبی نے، میں بھی کیا بول رہا ہوں، مجھے لگتا ہے 40، نہیں معلوم، نہ 40 دن نہ 40 مہینے، میں کچھ بتا نہیں سکتا. 40 بولے ہمارے نبی نے بس. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا اور لوگ زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے زمین سے سبزی ترکاری نکلتی ہے، زمین سے پیداوار ہوتی ہے. قال وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، انسان کو جو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی ساری کی ساری ہڈیاں زمین میں مٹی ہو کے مل جاتی ہیں، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، سوائے ایک ہڈی کے. وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، عجب الذنب کون سی ہے، جس کو ٹیل بون بولتے ہیں. ٹیل بون کدھر ہوتی ہے، جب آپ ریڑھ کی ہڈی ختم ہو کے اینڈ میں جو ہڈی بچ جاتی. اب سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ پہلے دم تھی انسان کو، پھر وہ جھڑ گئی. تو یہ کیا پر تھے پہلے اڑتا. خیر اب اپن کو ڈاروین کی طرف نہیں جانا ہے. تو اس کو ٹیل بون بولتے ہیں. وہ ٹیل کی طرح دکھتا ہے کہ دم تھی پھر جھڑ گئی، یہ سب ان کو لگتا ہے یہ ٹیل تھا پہلے. وہ ہڈی ہے، وہ جو آخری کنارہ نیچے ہوتا ہے ہمارا، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، وہ جو ہڈی وہاں ختم ہو جاتی سورین کے پاس، وہ جو حصہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو کہا کہ انسان میں سے ساری ہڈیاں، لوگ بولتے تھے نا سب مٹی میں مل جائے گا، وہ نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. اور وَهُوَ عَجَبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. وہ جو ہڈی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے وہ بننا شروع ہوتا, وہاں سے ہوتی ہے وہ ہڈی, اور پھر بنتے 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 پورا جسم بنتا ہے اس کا. تو وہ بہت شروع یعنی ایمبریو میں آ جاتی ہے, اس کو کچھ نام بھی ان لوگوں نے دیا ہے, تو وہ ہڈی ہوتی ہے. تو وہ مرنے کے بعد میں وہ باقی رہتی ہے اور اللہ اسی کے بیس پہ پورے انسان کو بنائے گا. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جتنی مخلوق ہے اسی سے واپس دوبارہ پیدا کی جائے گی. وہ ختم نہیں ہوتا, انسان کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے. امام البخاری نے اس کو روایت کی, اسی طرح سے امام مسلم نے, اور الفاظ مسلم کے ہیں. تو یہ جو آیت ہے, یہ جو حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا جس سے سارے لوگ گھبرا کے بے ہوش ہو جائیں گے, مر جائیں گے, سوائے اس کی جس کو اللہ بچائے. بعض علماء نے حور عین کے بارے میں ذکر کیا, بعض نے کچھ اور کہا ہے, اس میں تفسیر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, اس لیے بولنے کی ضرورت نہیں, سوائے اس کی جس کو اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے جب اس کو اجمالاً ذکر کیا تو ہم بھی اس کو اجمالاً مانے. اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کیا ہوں گے, واپس سے زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے. ان کے درمیان فاصلہ ہوگا, یعنی فوراً نہیں ہوگا, وہ 40 کا فاصلہ ہوگا. وہ 40 دن ہیں, مہینے ہیں, سال ہے, ہم نہیں جانتے. اور پھر انسان کو آسمان سے بارش ہوگی اس کے بعد, اور جتنے بھی مرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس دوسرے سور پر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. ہمیں سے ہر ایک واپس زندہ ہوگا. آج ہم عمل کی زندگی میں ہیں, عمل کی دنیا میں ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے سے, ہم جو چاہے کریں, ہم آزاد ہیں. لیکن اس آزادی کا حساب ہونے والا ہے قیامت کے دن, کہ تو نے اپنی آزادی کو کیسے استعمال کیا. 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں. اپنی عمر کس کام میں کھپائی, کیا ایکٹیویٹیز تھی, کیا کرتا تھا, صبح شام رات دن مہینے ہفتے نکل جاتے تھے, کرتا کیا تھا تو, ناچ گانا میوزک موبائل فون, ہاں ہنسی مذاق ٹائم پاس کھانے پینے پارٹیاں اور سب کچھ پبز اور ڈسکو, کرتا کیا تھا تو, تیرا ٹائم کیسے انویسٹ کیا, اس چیز میں انویسٹ کیا تو نے. ان عمرہ فیما افنا, جوانی تجھ کو ہم نے دی, جوانی کی جو انرجی تھی کس کام میں لگائی, مار پیٹ بے حیائی لڑکیوں کو چھیڑنا زناکاری بدکاری اسموکنگ ڈرگ ایڈکشن کہاں لگایا تو نے, جوانی کی قوتوں کو کہاں لگایا, اس زندگی کے اہم وقت کو کہاں لگایا تو نے. وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے, کہیں بھاگ نہیں سکتے ہم. وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سور پھونکا جائے گا اور کوئی بھاگ نہیں سکے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ہر دن قیمتی ہے, ہمارا ہر دن اس دن سے قریب لے جا رہا ہم کو. ہم کیا کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر دن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اور عبادات سے طاعات سے بھر دے, اور ہر شر سے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے, بے دینی سے بھی اور دنیا میں محرومی سے بھی. اللہ خیر عطا کرے, دین کی بھی دنیا کی بھی. اس لیے ہم کو دعا سکھائے گی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ سور پھونکنے کا معاملہ کیسا ہوگا اور اس کے بعد لوگوں کا آنے کا معاملہ کیسا ہوگا. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.